پیارے بچوں، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے. تو بچوں، آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کا نام ہے گیہوں کا دانا. تو آپ نے سنا ہوگا گیہوں کا نام، تو آپ نے سنا ہوگا نا. آج گیہوں کے دانے کے بارے میں یہ سبق ہے، آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. پیج نمبر آپ نکالیں، 42 بکس اپنے سامنے رکھیں. تو چلو شروع کرتے ہیں. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. قریب ہی زمین میں ایک داڑ تھی. داڑ بولتے ہیں مطلب درار پڑی ہوئی، ایسے پھٹی ہوئی زمین تھی. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے قریب سے زمین میں دیکھا کہ وہاں پہ ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی زمین تھی. بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. جب بچے کھیلتے کھیلتے کھیل کود میں وہاں آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانا ہے. جب بچوں نے غور سے دیکھا تو وہ انڈا نہیں تھا بچوں، کیا تھا؟ وہ ایک گیہوں کا دانا تھا، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی. آپ نے گیہوں کا دانا دیکھا ہوگا نا. گیہوں کا دانا ایسے ہوتا ہے، ایسے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایسے ایک لائن ہوتی ہے نا، ایسی لائن ہوتی ہے. پہلے جب انہوں نے دیکھا تو گیہوں کا دانا وہاں پہ ان کو انڈا لگا، وہ اتنا بڑا گیہوں تھا. لیکن جب غور سے بچوں نے دیکھا تو اس میں ایک یہ لکیر گہری تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انڈا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ گیہوں کا دانا ہے. ابھی بچے بحث کر رہے تھے. ایک مسافر وہاں پہنچا. مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. ابھی بچے آپس میں اس چیز کی بحث کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ایک مسافر وہاں سے آیا. جب اس نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا. اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لے لیا. اس نے بچوں کو پیسے دیے، کہا یہ مجھے دے دو. مسافر اسے شہر میں لے گیا. وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا. جب یہ مسافر شہر پہنچا تو اس نے وہاں کے راجا کے ہاں بیچ دیا. راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے. تو جب راجا نے یہ دانا دیکھا گیہوں، تو اس نے اپنے جتنے بھی عقل مند درباری اس کے تھے ان کو بلایا اور کہا یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانا ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. چنانچہ گیہوں کا دانا پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا. جب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اٹھا کر وہاں ہی رکھا. ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا. درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ سچ مچ گیہوں کا دانا تھا. جب اس چیل نے اسے چھید کیا تو درباریوں نے دیکھا کہ یہ سچ مچ انڈا نہیں ہے بلکہ یہ گیہوں کا دانا ہے. یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانا ہے. تو حیرانگی کیوں ہوئی ان لوگوں کو؟ حیرانگی ان کو اس لیے ہوئی بچوں کیونکہ آج کا ہمارا گیہوں کا دانا آپ نے دیکھا کتنا چھوٹا ہے. تو اس زمانے کا گیہوں کا دانا اتنا بڑا تھا کہ وہ انڈے کے جیسا تھا. تو اسی لیے سب لوگ وہاں پہ حیران ہو گئے. تو راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. تو راجا نے یہ حکم کر دیا اپنے درباریوں کو کہ اس گیہوں کے دانے میں معلوم کرو آخر یہ اتنا موٹا اتنا بڑا گیہوں کا دانا کہاں پر اگتا ہے، کس جگہ پر پیدا ہوتا ہے. تو سب کسانوں کو میرے دربار میں بلایا جائے. سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا. وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا. اس کے بال سفید تھے. اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا. راجا نے گیہوں کا دانا اس کے ہاتھ میں رکھا. بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ کیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ جب وہ بوڑھا کسان آیا، ایک تو وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا. اس کے بال سفید تھے، منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا، بہت کم سنتا تھا، اتنا وہ بوڑھا تھا. اس نے لیکن اپنے ہاتھ میں وہ انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے. تھوڑی دیر تو وہ ہم چپ چاپ رہا، پھر بولا، سرکار میں نے ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں. اس بوڑھے نے کہا کہ آج تک نہ میں نے ایسا گیہوں کہیں بویا نہ ہی میں نے اسے دیکھا، لیکن اس کے بارے میں شاید میرے والد صاحب آپ کو کچھ بتا سکیں.
اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کیسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو کیسان نے حکم کیا کہ اس کے باپ کو لے آؤ۔ یہ کیسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو جب اس کا بیٹا آیا، 2 لاٹھیوں کے سہارے، دکھتا بھی نہیں تھا اور اس کے بال بھی سفید اور کم سن تھا، لیکن جب اس کا باپ آیا اس نے ایک لاٹھی ہاتھ میں رکھی تھی اور اس کی ایک آنکھ سے دکھتا بھی تھا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو راجا نے اسے کہا کہ بڑے میاں آپ مجھے بتائیں، یہ اس کے ہاتھ میں یہ دانہ رکھا اور کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا اتنا بڑا گیہوں آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو بچوں آج اتنا ہی، کل اس سے آگے ہم یہ سبق پھر کنٹینیو کریں گے، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔